آج ویو 360 میں کورونا کی عالمی وبا سے صحافت کے شعبے کے ورکرز کی مشکلات میں اضافہ کیوں؟ پاکستان، بھارت اور کشمیر میں آزادی صحافت سے متعلق مشترک ایک تلخ حقیقت، آزادی کا سکڑنا۔ اور آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی صحافی سے جو ایکٹیو جرنلزم چھوڑ کر اپنے تجربے کو دوسروں کی تربیت کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو میں نے ساری اپنی ٹریننگ جو ہے وہ کنورٹ کر دی ہے اسی حوالے سے، یعنی جس کو آپ اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ کام میں لا سکیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کرونا وائرس کے کیسز 3 ملین سے زیادہ ہو گئے، یا 1 ملین سے زائد افراد ریکور کر گئے، یا 2 لاکھ اموات ریکارڈ ہو گئیں، یا پوری دنیا ریسیشن میں جا رہی ہے۔ اس طرح کی ساری خبریں آپ تک پہنچانے کے لیے جو ٹیم کام کرتی ہے ان کو ہم صحافی کہتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل پریس فریڈم ڈے کے موقع پہ، جو کہ کل تھا، اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک میں وہ صحافی جن کو قید کر دیا گیا ہے ان کے کام کے باعث انہیں فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کم از کم 250 میڈیا ورکرز اپنے کام کی وجہ سے قید ہیں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی آزادی صحافت کے بارے میں سن 2020 کی سالانہ رپورٹ میں اندیا دیا گیا ہے کہ مختلف بحرانوں کے پیش نظر آئندہ 10 برس آزادی صحافت کے مستقبل میں بہت اہم ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سن 2020 پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق ایک بار پھر بیشتر یورپی ممالک آزادی صحافت کے اعتبار سے سر فہرست رہے ہیں، جبکہ امریکہ کو ان ممالک کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے جہاں جمہوریت ہونے کے باوجود میڈیا کے خلاف مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس انڈیکس میں امریکہ 45ویں نمبر پر ہے۔ حکومتوں کو پہلے سے کہیں زیادہ شفاف، مؤثر اور جواب دہ ہونے کی ضرورت ہے۔ شہری حقوق اور پریس کی آزادی بہت اہم ہیں۔ کچھ یورپی ممالک کے آزادی صحافت کے انڈیکس میں سر فہرست ہونے کے باوجود شمالی آئرلینڈ، سلوویکیا اور مالٹا میں مشہور صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ سن 2019 میں اگرچہ تنازعات میں گھرے علاقوں میں کم صحافی ہلاک ہوئے، مگر پہلے سے زیادہ جرنلسٹس نے ایسے ممالک میں اپنی جانیں گنوائیں جنہیں پرامن سمجھا جاتا ہے۔ عموماً یہ ایسے صحافی ہیں جنہیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ ایک بار پھر ایسے خطے قرار پائے ہیں جو دنیا بھر میں صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک مانے جاتے ہیں۔ چین، سعودی عرب اور مصر وہ ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ صحافی جیلوں میں بند ہیں، مگر صحافیوں کی تنظیم کا کہنا ہے کہ کچھ ممالک میں بہتری بھی آئی ہے۔ اس سال اگر ہم ملیشیا، مالدیپ اور سوڈان کو دیکھیں تو وہاں اصلاحات کے لاگو ہونے سے بہتری آئی ہے اور انڈیکس میں ان کا نمبر بہت تیزی سے اوپر گیا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں۔ آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والی تنظیم فریڈم نیٹ ورک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 1 سال میں زبانی اور تحریری طور پر صحافیوں کو دھمکانے کے 23 کیسز سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 13 کیسز میں صحافیوں کو ہراساں کیا گیا۔ 11 واقعات میں صحافیوں پر حملے ہوئے جن میں 7 صحافی ہلاک ہوئے۔ گزشتہ سال کے دوران دنیا بھر میں 49 صحافی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ان کا تحفظ قابل تشویش امر ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ آج کا شو پریس فریڈم کے حوالے سے اور ایک اسپیشل شو ہے اس وقت جب پوری دنیا کرونا وائرس کی ہولناکیوں سے نمٹ رہی ہے، پوری دنیا خوف کا شکار ہے اور عام زندگی کے سبھی شعبے متاثر ہوئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کا شعبہ بھی آف کورس اس سے بچ نہیں پایا ہے۔ دنیا بھر میں میڈیا پر کسی نہ کسی انداز میں اس کا منفی اثر نمایاں طور پہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ صحافت کی جو علمبردار تنظیمیں ہیں ان کے مطابق اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں صحافتی اداروں اور صحافیوں پر پابندیاں جو حکام کی جانب سے لگائی گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ حکام کی جانب سے صحافیوں کو اور اداروں کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ مزید ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں نیلوفر مغل کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں صحافی بے نظیر شاہ نے پشاور میں کوارنٹین سینٹر کی خراب صورتحال پر ایک اخبار کی رپورٹ کیا ٹویٹ کی۔ ان پر صوبائی وزیر اور مرکزی حکومت کے حامیوں کی جانب سے سخت تنقید کی گئی، لیکن پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک نہیں جہاں صحافیوں کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے۔
بھارتی حکومت نے گزشتہ ماہ سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی کہ کرونا وائرس سے متعلق رپورٹوں کی اشاعت سے پہلے ان کی سرکاری کلیئرنس حاصل کی جائے۔ یہ درخواست اگرچہ رد تو کر دی گئی، لیکن اس سے بھارتی پریس کو ایک لرزہ دینے والا پیغام ملا۔ بھارت اور پاکستان کے عہدیدار کرونا وائرس کے دور میں آزادی صحافت کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ عام حالات میں وہ پریس فریڈم سے کیسے نمٹتے ہیں۔ سرحد کے دونوں اطراف حکومتوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ معلومات پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے، اگرچہ دونوں ملک مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ اکثر مین اسٹریم میڈیا سے ناراض رہنے والے صدر ٹرمپ کرونا وائرس سے متعلق اپنی کارکردگی پر امریکی میڈیا کی کوریج اور سوالات سے بھی ناخوش دکھائی دیتے ہیں، اور اس بار ان کی ناراضگی کا نزلہ وائس آف امریکہ پر بھی گرا ہے۔ And if you heard what's coming out of the Voice of America, it's disgusting. ان کے مطابق یہ ادارہ کرونا وائرس کی کوریج سے متعلق امریکی عوام کی آواز بننے کی بجائے ایران اور چین جیسی آمرانہ حکومتوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غیر جانبدار اور صحافتی اصولوں کے تحت کہانی کا ہر رخ پیش کرتا ہے۔ میرے خیال میں کئی سالوں کے پریس مخالف جذبات، صحافت اور صحافیوں کی ساکھ کو کمزور کرنے کی حقیقی کوشش کے اثرات اب وسیع پیمانے پر دکھائی دے رہے ہیں۔ جب کوئی لیڈر ایسا کرتا ہے تو اس کے براہ راست اثرات نہ صرف صحافیوں پر پڑتے ہیں بلکہ اس پیغام پر بھی پڑتے ہیں جو وہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ بہت سی حکومتیں کرونا وائرس کی آڑ میں آزادی صحافت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں۔ صحافیوں کی نقل و حرکت پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پہلی مثال چین ہے، جہاں کرونا وائرس سے متعلق آگہی پھیلانے والوں کو سینسرشپ اور دباؤ کی مدد سے چپ کرایا گیا، جس کی وجہ سے یہ وائرس مزید پھیلا۔ ایران میں بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی۔ فلپینز، کمبوڈیا اور ہنگری میں کرونا وائرس کو سخت ترین قوانین لاگو کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ترکی میں اور تھائی لینڈ میں کئی صحافیوں کی گرفتاری عمل میں آئی۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے اس صورتحال میں حکومتوں کے سامنے کچھ مطالبات رکھے ہیں۔ کوئی بھی ایسا ملک جہاں صحافی جیل میں بند ہیں، ہم ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسرا، ہم تمام حکومتوں سے یہ کہیں گے کہ وہ صحافیوں کے کام کا احترام کریں تاکہ ان کی معلومات تک رسائی ہو اور وہ سچ دکھا سکیں۔ اس کے علاوہ میڈیا اداروں کو شٹ ڈاؤن نہ کریں۔ صحافت کی علمبردار تنظیموں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے صحافیوں کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، اس لیے ان کے لیے مشکلات کی بجائے آسانیاں پیدا کی جائیں، کیونکہ وہ بھی دیگر فرنٹ لائنز کی طرح ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اب ایک خراج تحسین وائس آف امریکہ اردو کی اس ٹیم کو جو ان مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو خطروں میں ڈال رہی ہے، گھروں سے باہر نکل رہی ہے اور آپ تک منفرد سٹوریز لے کے آ رہی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان۔ میں ہوں اسد اللہ خالد، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ اس وقت کیونکہ کئی ہیلپ لائنز مکمل عملے کے ساتھ کام نہیں کر رہی، لیکن کئی اہم اشیاء کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ ان افراد کے لیے پریشانی کا باعث ضرور ہے تاکہ وہ اپنی ادائیگیوں میں باقاعدگی لا سکیں اور ان کا کام چلتا رہے۔ جن ادویات میں کلوروکوئن اور ہائیڈروکسو کلوروکوئن کے مرکب شامل ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔ امریکہ میں 5,50,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہیں۔ کورونا وائرس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے طبی شعبے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنے فرائض انجام دے رہی ہے، اور ان کا یہی جذبہ انہیں سلام کرنے لائق بناتا ہے۔ اور ان حالات میں سڈن کارڈیک ڈیتھ، لیکن جیسا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو اس کرنٹینہ سینٹر میں رکھا جائے گا۔ سعدیہ زبران جھا، نخبت ملک، عمر فاروق، زبیر احمد ڈار، صبر شاہ خان، سمن خان، رتل جوشی، عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔ صحافیوں کے لیے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کئی علاقوں تک رسائی حاصل کرنا اور اپنی صحافتی ذمہ داریاں پورا کرنا آج بھی مشکل ہے، جبکہ مقامی صحافیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپنی صحافتی ذمہ داریاں پورا کرنا ان کے لیے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ صوبے میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران درجنوں صحافی ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ صوبائی دارالخلافہ کوئٹہ کی ہلچل سے دور کام کرنے والے صحافی کے دن رات کی کہانی جانتے ہیں بلوچستان کے ضلع کلات سے مرتضی ظاہری سے۔ بلوچستان کے دیہی اور شورش زدہ علاقوں میں صحافت کرنا آج بھی مشکل کام ہے۔ ایک جانب مقامی صحافیوں کو میڈیا اداروں کی جانب سے مالی معاونت حاصل نہیں، تو دوسری جانب انہیں عوام تک سچ پہنچانے کی کوشش میں اکثر دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ضلع کلات میں بلوچی زبان کے ایک ٹی وی چینل وش نیوز میں کام کرنے والے صحافی غلام حسین بلوچ کی نظر میں صوبے کے مسائل کی حقیقت سننے کے لیے ہر سطح پر برداشت کم ہے۔
ہم لدئی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر صحافت کرنا تو بہت مشکل ہے. میڈیا کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نہ تعاون ہے نہ کیمرہ ہے. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اداروں کی طرف سے جو حقیقت ہے ہم اس کو کھل کر بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ بلوچستان میں جو آواز چلی کچھ سال پہلے آپ لوگوں نے دیکھا صحافیوں کو تھریٹ حاصل تھا، اور ہمارے پریس کلب کے صدر محمود آفریدی کو شہید کیا گیا، اور ہمارے بہت سے کلات کے صحافی ہیں جنہوں نے مجبوراً ان کو علاقے چھوڑنا پڑا. بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے مطابق گزشتہ ایک دہائی کے دوران صوبے میں پرتشدد واقعات، بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ اور دیگر واقعات میں 40 سے زائد صحافی ہلاک ہوئے ہیں. گزشتہ 3-4 سالوں کے دوران صوبے میں صحافیوں کے خلاف تشدد میں کمی آئی ہے اور مختلف علاقوں میں صحافتی سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں، لیکن اب صحافیوں کا ایک بڑا مسئلہ روزگار ہے. ایسے ہی مسائل سے نبردآزما ہونے کے لیے کلات کے ایک نوجوان صحافی یوسف عجب بلوچ نے ڈیجیٹل میڈیا کے میدان میں قدم رکھا اور دی بلوچستان پوائنٹ آن لائن اخبار شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پر بھی آواز اٹھانا مہنگا پڑ سکتا ہے. جب بات آن لائن صحافت کی ہوتی ہے تو یہ لمیٹڈ نہیں ہے، یہ پوری دنیا تک پھیلی ہوئی ہے، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے چند اداروں کو یا کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو یا اس کا کام متاثر ہو رہا ہو تو وہ آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے گی. اور بلوچستان میں یا آن لائن جرنلزم کی جب بات ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ جلدی بند ہو سکتا ہے. بلوچستان میں کام کرنے والے صحافی بھی قومی سطح پر میڈیا میں آنے والے معاشی بحران سے متاثر ہوئے ہیں. صوبے کے صحافی اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ معاشی استحکام کے لیے میڈیا اداروں اور حکومت کی جانب دیکھ رہے ہیں. مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کلات، بلوچستان. کرونا وائرس سے متعلق اپڈیٹس اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی خبریں جاننے کے لیے اور انٹرسٹنگ آرٹیکلز پڑھنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA اردو، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صحافیوں کے لیے پچھلا ایک سال بہت مشکل رہا. آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد انٹرنیٹ اور فون کی بندش نے کشمیر میں صحافیوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. لوگوں کو اپنے ہی علاقوں کی خبروں سے محروم کر دیا گیا ہے. حال ہی میں 3 صحافیوں پر متنازع ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ اور انڈین پینل کوڈ سے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے. ان میں ایک خاتون صحافی بھی شامل ہیں، لیکن خواتین صحافیوں کا کہنا ہے کہ مشکلات کے باوجود اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہ سچ کو سامنے لانے کے لیے کام کرتی رہیں گی. سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی رپورٹ. مسرت زہرا بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پہلی خاتون فوٹو جرنلسٹس میں شمار ہوتی ہیں. اپریل میں پولیس نے ان پر سوشل میڈیا پر ملک دشمن اور اشتعال انگیز پوسٹس ڈالنے کا الزام عائد کر کے ان کے خلاف ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا. اس قانون کے تحت ملزم کو دہشت گرد قرار دے کر اس کے خلاف خصوصی انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور جرم ثابت ہونے پر اسے 7 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے. دیکھیے، جو میں نے اپنا کام شیئر کیا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ میرا پروفیشنل جو کام ہے جو میں پچھلے 4 سال سے کشمیر میں کرتی آ رہی ہوں. ایون سم آف دا امیج جو وہاں سوشل میڈیا پہ ہے وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی پبلش بھی ہو چکی ہے. سو جو مجھ پہ یہ ایکٹ لگایا گیا ہے، اٹس اے ڈریکونین لا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مسرت زہرا کے علاوہ گوہر گیلانی کے خلاف بھی اسی الزام پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ نامہ نگار پیرزادہ عاشق پر اپنے اخبار کو جعلی خبر بھیجنے کے الزام پر مبنی FIR درج کی گئی ہے. تینوں صحافیوں نے الزامات کو مسترد کیا ہے. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 9 ماہ سے پولیس اور دوسرے حکومتی اداروں نے ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. یہ دور بہت کٹھن رہا، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جرنلسٹ کو. مطلب لاسٹ ایئر واز دی موسٹ چیلنجنگ ٹائم فار دی جرنلسٹ ان کشمیر. مسرت زہرا اور دیگر صحافیوں کے خلاف پولیس کارروائی کی کئی بین الاقوامی صحافتی تنظیموں اور خود بھارت میں حزب اختلاف کی جماعتوں اور سماجی کارکنوں نے مذمت کی ہے.
اس سے پہلے اگست میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مواصلاتی بندشوں پر بھی عالمی برادری نے کڑی تنقید کی۔ کشمیری صحافی کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہر دن آزمائش کا ہوتا ہے۔ کبھی کشمیر رپورٹ کرنا آسان نہیں رہا ہے، بلکہ میں انسیکیور رہی ہوں، ایک خوف زدہ زندگی گزاری ہے میں نے ایز اے جرنلسٹ، نہ کہ میں نے، میری پوری فیملی نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ پتہ نہیں آنے والا کل کیسا ہو۔ پولیس حکام نے صحافیوں کے خلاف اپنے تازہ ترین اقدامات کو امن امان برقرار رکھنے کی کوشش قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ صحافیوں کے خلاف FIR درج کرنا اور انہیں تحقیقات کے سلسلے میں طلب کرنا قانون کے دائرے سے باہر نہیں۔ وادی کے صحافی پولیس کے اقدامات کو تمام صحافیوں خصوصاً خواتین کے لیے ایک خطرناک پیغام قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ڈر کا ماحول کریٹ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ بہت ہی شرمناک معاملہ ہے۔ لیکن کشمیر کی خواتین صحافی کہتی ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کی طرح ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرتی رہیں گی۔ مجھے لگتا ہے کشمیری سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی ہے جو عورتوں کو بہت انکریج کرتی ہے آگے آنے کے لیے، پر ہاں صورتحال حالات جیسے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موڑ ہر جگہ سیکیورٹی فورسز کی آمد رفت، ہر جگہ سیکیورٹی فورسز کی پریزنس، ہاں یہ ایک انسان کو بہت پرٹرب کر دیتا ہے۔ بے چینی کے اس ماحول میں تو وادی کے صحافی 1989 سے کام کر رہے ہیں اور نہ جانے کب تک کرتے رہیں گے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ پریس یا میڈیا کی آزادی کا ایک بڑا پیمانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا وہ حکومت وقت سے مشکل سوالات کر سکتے ہیں۔ صحافتی آزادی کے عالمی دن کے موقع پہ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کچھ ایسے بھارتی صحافیوں سے جو ملک کی نامور میڈیا آرگنائزیشنز میں کام کرنے کے باوجود سوال نہ پوچھ سکنے کی گھٹن محسوس کر رہے تھے۔ اب فری لانس کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان صحافیوں کو بھارت میں کام کرتے ہوئے کچھ مشکلات درپیش ہیں۔ کیا یہ اپنے دم پہ ان مشکلات پہ قابو پا سکتے ہیں؟ یہ جاننے کی کوشش کی نئی دلی سے وائس آف امریکہ کی ریتل جوشی نے۔ سوال ہوں گے سیدھے، بے لاگ اور بے باک۔ ابھسار شرما بھارت کے کئی نامور نیوز چینلز کا جانا پہچانا چہرہ رہے ہیں۔ 25 سال کے کریئر میں انہوں نے اپنی پہچان ایک بے باک صحافی کے طور پر بنائی ہے۔ ابھسار کہتے ہیں کہ 2018 آتے آتے ان کے انداز پر سوال اٹھنے لگے۔ ہر 2 یا 3 دن بعد سمپادک مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا کرتے تھے اور بولتے تھے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کہا، آپ نے یہ ٹویٹ کیوں کیا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پریشرز کئی جگہوں سے آ رہے تھے۔ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نتن سیٹھی گزشتہ 20 سال میں ملک کے تمام بڑے اخباروں میں کام کر چکے ہیں۔ نتن کا کہنا ہے کہ تقریباً ہر ادارہ ان کی انویسٹیگیٹو سٹوریز چھاپنے میں قطراتا تھا۔ نیگیٹو بولا جاتا ہے کہ آپ نیگیٹو ہی کیوں لکھتے ہیں، یہ ایک ایسا شبد تھے جو مجھے بار بار سننے کو ملتے تھے، اور جبکہ میں سوچتا تھا کہ اگر آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سرکار کے یا کسی بھی سرکار کے فیور میں کیسے انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے، جبکہ سرکار اپنا بخان کرنے میں کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے۔ 2 دہائی سے زیادہ وقت ٹی وی نیوز میں بتانے والے مکیش کمار سنگھ 2015 سے انڈیپینڈنٹ پرنٹ جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ حکومت کی مخالفت کرنے کا خامیازہ یہ اکثر بھگتتے ہیں۔ آپ کا چھپنا رکوا دیا جاتا ہے، آپ کی بات لوگوں تک نہیں پہنچے اس کے لیے طرح طرح کے انکش لگائے جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی بات سے رضامند ہیں، اگر وہ مین اسٹریم میڈیا میں وبھن سنستھاؤں میں بیٹھے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی بات کو بھی آگے تک پہنچا سکیں۔ پردھان منتری نے صرف 4 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ ابھسار اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے شوز کرتے ہیں۔ ان کے آن لائن پروگرامز تو ابھی تک نہیں روکے گئے ہیں، لیکن تنہا کام کرنے والے صحافی کے لیے اس پلیٹ فارم پر بھی دقتیں کم نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی چینل کا حصہ ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے ایک لمبی چوڑی لیگل ٹیم ہوتی ہے، مگر جب آپ ایک انڈیویجول ہوتے ہیں تو آپ ویلنریبل ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی سپانسر نہیں کرتا، کوئی بھی انڈسٹریل ہاؤس، کوئی بھی کسی بھی طرح کا بینر آپ کو سپانسر نہیں کرتا۔ جینے کے لیے آپ کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو انیہ لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن وہ ملتی نہیں کیونکہ ملنے کا ذریعہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم کیسے پترکارتا کو کرتے ہوئے سروائیو کریں۔ لاک ڈاؤن 24 مارچ کو پردھان منتری نے لگایا۔ اپنے جیسی سوچ رکھنے والے صحافیوں کے ساتھ مل کر ایک رپورٹرز کلیکٹیو شروع کرنے والے نتن کہتے ہیں کہ تمام دقتوں کے باوجود بھارت میں ابھی بھی آزاد صحافت کے راستے پوری طرح بند نہیں ہوئے ہیں۔ مشکل ہے ابھی یہ کام کرنا، پر میرے خیال سے ہندوستان میں یہ فائدہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں،
और कई भाषाओं में हमारे रीजन्स में कई अखबार छोटे ऑनलाइन एडिशंस वगैरह चल रहे हैं जिनमें अभी भी ज़्यादा दम बचा है हमारे दिल्ली के अखबारों से। भारत में आज़ाद और गैर जानिबदार सहाफ़त के रास्ते तंग तो हो रहे हैं, लेकिन सवाल उठाने का जज्बा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की दस्तयाबी उन आवाज़ों को अब भी बुलंद रखे हुए हैं जो मेन स्ट्रीम से हटकर हैं। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। दुनिया भर में सहाफ़ियों को बहुत से चैलेंजेस का सामना रहता है। कोरोना की आलमी वबा ने इनमें इजाफा ही किया है, लेकिन सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को, शुबा सहाफ़त से मुंसलिक सभी अफराद को वॉइस ऑफ अमेरिका सलाम पेश करता है, ख़ास तौर पे इन मुश्किल हालात में जब उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है और ख़बर को अपने सामीन, अपने नाजरीन और क़ारीन तक पहुँचाने का सिलसिला रुकने नहीं दिया। सिद्रा डार हमें मिलवा रही हैं कराची की शबाना सैयद से। ये साबिक सहाफ़ी अपने तजुर्बे और हुनर को दूसरों की तरबियत के लिए इस्तेमाल कर रही हैं ताकि पाकिस्तानी मीडिया, जो कि इस वक्त काफ़ी माली मुश्किलात का शिकार है, वो बदलते हुए हालात में सारे जो जर्नलिस्ट हैं अपने आप को एडजस्ट कर सकें और अपने रोज़गार के लिए मौके पैदा कर सकें। शबाना सैयद का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री का उरूज देखा और फिर जवाल भी। 19 साल कैरियर में उन्होंने मुल्क के बड़े चैनल्स में काम करके अपनी पहचान बनाई, नए आने वालों की तरबियत की, लेकिन गुज़श्ता बरस टीवी चैनल्स को खैर बात कह दिया। ज़िंदगी में बहुत बार मीडिया में मैं बहुत सही टाइम पे बहुत सी जगहों से निकली हूँ। उसमें मेरा अपना कोई ये कंसर्न नहीं था कि अच्छा टाइम बुरा आ रहा है तो मैं निकल जाऊँ। मैं अच्छे टाइम पे निकली हूँ हमेशा, और वो बदकिस्मती से बाद में बुरा टाइम आया जो हाथ रुकने नहीं देता। इस अकाउंट में चेकबुक, बैंकर्स। न्यूज़ चैनल से अलहदगी के बावजूद शबाना मीडिया में दिलचस्पी रखने वालों को मुश्किल हालात में एक कामयाब कैरियर बनाने के लिए तैयार कर रही हैं। और कभी कभी सेकंड में ही दुनिया जहां की मालूमात आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है। अपने तजर्बे और सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए शबाना ने न सिर्फ अपने लिए घर बैठे आमदनी के ज़राए मुमकिन बनाए, बल्कि अपने हुनर से अब वो उनको भी मुस्तफ़ीद कर रही हैं जो कुछ सीखने के लिए पुरअज़्म हैं। आवाज़ खूबसूरत है और खुद पर कॉन्फिडेंस भी है। समर फेस्ट में खुद को साबित कीजिए। शबाना ने घर के एक हिस्से को स्टूडियो की शक्ल दे रखी है, जहां वॉइस ओवर और दीगर ट्रेनिंग का सारा इंतजाम मौजूद है। वॉइस ओवर का बड़ा काम है कि आप सीखें, उस पर कोशिश करें और उसे अर्न करें। आप आवाज़ से कमा रहे हैं, मतलब इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, तो अच्छी फील्ड है, इस पे मेरा फोकस है। और दूसरा ये कि डिजिटल मीडिया का दौर है, तो मैंने सारी अपनी ट्रेनिंग जो है वो कन्वर्ट कर दी है उसी हवाले से, यानी जिसको आप अपने डिजिटल मीडिया पे काम में ला सकें। शबाना की ऑनलाइन क्लासेस में मुख्तलिफ शहरों से नौजवान घर बैठे तरबियत हासिल कर रहे हैं, जबकि मीडिया से मुंसलिक अफराद भी अपने हुनर को वुसअत देने के लिए उनसे रहनुमाई लेते हैं। मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जो मुझसे कह रहे होते हैं कि क्या करें, हमें तो सिर्फ यही काम आता है। तो ये जो यही काम आता है ना, ये भी बहुत है। अगर आप न्यूज़ में काम कर रहे हो तो आप प्रोड्यूसर हो, रिपोर्टर हो, राइटर हो, कोई भी हो, आपको 4 से 5 काम आसानी से आते हैं। तो मैं हमेशा ये मशवरा देती हूँ कि आपने अपनी पूरे करियर में जो भी काम किया है अपनी स्किल्स को सेल करें। न्यूज़ मीडिया के हालात में उतार चढ़ाव आता रहेगा। शबाना कहती हैं कि अपने हुनर में इजाफा करके न सिर्फ अपने लिए रोजगार के मौके पैदा किए जा सकते हैं, बल्कि अपने बलबूते पर ऐसा काम भी किया जा सकता है जो बामानी हो। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। ऊपर मास्क लगाना है और हाथों में ग्लव्स पहनना है। ये था व्यूज 360 का प्रेस फ्रीडम स्पेशल शो। स्टे सेफ, और आप अपने आप को कैसे महफूज रख रहे हैं और अपनी इबादत भी कैसे जारी रख रहे हैं रमज़ान के महीने में, हमें ज़रूर लिखिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।